جاگیردار، سرمایہ دار اور فوجی ڈکٹیٹر تینوں کی نفسیات ایک ہے، اور تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی ہے۔ حقانی صاحب، تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی پر قائم ہے۔ جاگیردار، اس کا براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے، اس کی نفسیات نے نشو و نما ایسے ماحول میں پائی ہے کہ اس نے جس بیٹی کو پسند کیا اس کو اٹھا لیا۔ اسے قوم کی بیٹی کی عزت اپنی بیٹی کی عزت دکھائی نہیں دیتی۔ جس نے سر اٹھایا اسی کی چوری کروا دی، اسی کو اغوا کروا دیا، قتل کروا دیا۔ وہ جاگیردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی ہے، جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتا ہے، یا پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتی ہے۔ دونوں صورتیں۔ سرمایہ دار، اس کی نفسیات یہ ہے، وہ پورے ملک کو اپنی انڈسٹری کے طور پر اور فاؤنڈری کے طور پہ چلانا چاہتا ہے، پورے ملک کو انڈسٹری بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے، ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی کام ایسا نہیں جو پیسہ لگائیں تو ہو نہ سکے۔ ایک ہی اصول ہے اس کا، وہ ہر ایک کو خریدنا جانتا ہے، ایک چپراسی سے لے کر بجلی کی لائن مین تک، ایک آئی ٹی او سے لے کر انکم ٹیکس کے کمشنر تک، اس نے ہر ایک کو پیسے سے خریدنا سیکھا ہے۔ جب وہ ملک کے اقتدار پہ آتا ہے تو سارے ادارے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے، اس سے پورے کے پورے ملک کا سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں بھی جمہوریت کی نفی ہے۔ اور فوجی ڈکٹیٹر، اس نے بھی زندگی بھر ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جو حکم دوں آگے نو کی کسی کو جرأت نہ۔ جب وہ اقتدار پر آتا ہے تو وہ پورے ملک کو بٹالین کی طرح چلانا چاہتا ہے۔ 48 سال میں ملک کی زمان اقتدار بدل بدل کے ان 3 طبقات میں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے ہی بدلتے رہے ہیں، نظام نہ بدلنا تھا نہ بدل سکا، اور نہ بدلے گا جب تک اقتدار کی کرسیوں پر جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے قابض ہیں۔ اس وقت تک اس ملک کی تقدیر، اس ملک کا نظام، اس ملک کے غریب کا مقدر کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر غریب کو اپنا مقدر بدلنا ہے تو اقتدار ان سے چھیننا ہوگا، ان ایوانوں سے ان کو نکالنا ہوگا۔ حاضرین محترم، اس لیے تینوں طبقات، حاضرین محترم، انقلاب نعروں سے بھی نہیں آئے گا۔ انقلاب خون مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، انقلاب قربانیاں مانگتا ہے۔